أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المطففین مکیہ۔ اب جو ہے سورہ مطففین شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ویل للمطففین، بہت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کو وزن کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ لیتے ہیں تو پورا جو ہے وزن کر کے ناپ کر کے لیتا ہے۔ اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو وزن کر کے یا ناپ کر کے دیتا ہے تو اس میں کچھ گھٹا کر کے ڈنٹی مار کے دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ جو سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن اس سورت میں 10 آیتیں ایسی ہیں جو مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے کی نیت سے گئے تھے صبح کو۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جب وزن کر کے دے رہے ہیں تو کچھ گھٹا کر کے دے رہا ہے دوسرے کو، جب لینے کی باری آئی تو پورا وزن کر کے لیتا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو لوگ وزن کرنے میں، ناپ تول کرنے میں کچھ کمی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ لیوم عظیم، اور یہ ایک بہت ہی زبردست دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن تمام لوگوں کو دوبارہ کیا ہے؟ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اپنے رب کے سامنے صف بصف جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک جو لوگ بدکار ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کے نامہ اعمال سجین کے اندر جمع۔ اب سجین جو ہے تفسیر میں لکھے ہیں کہ سجین جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے نامہ اعمال جو ہے 7ویں زمین کے نیچے جو ایک جگہ ہے سجین، وہاں پر ان کا نامہ اعمال جو ہے رکھا ہوا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے علیین میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سجین کا مطلب ہے، اس کا دونوں میں فرق ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ یہ سجین کیا ہے، جس کے اندر کافی لوگوں کے نامہ اعمال رکھا ہوا ہے، یہ سجین کیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کتاب مرقوم، جو ایک لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یعنی جو ہمارا جو نامہ اعمال جس کاپی پہ دفتر پہ لکھا جا رہا ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں سجین کے اندر جمع ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کی جو لوگ قیامت کے دن کو کیا ہے؟ جھٹلاتے تھے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ جس کو یہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن کو۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور قیامت کے دن کو وہی لوگ جھٹلایا کرتے تھے جو حد سے زیادہ گناہ گار ہوا کرتے تھے، یعنی جو لوگ حد سے زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جب ان کو بتلایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ سمجھے کہ اور وہ گناہ کی طرف ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے ڈرو مت، کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو وہ انسان کیا کر دیتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، کون دیکھنے گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کریں گے۔ تو یہ کافی لوگ اس زمانے میں یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کر کے سنایا جاتا تھا تو قال، تو کہا کرتا تھا کہ اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف پچھلے لوگوں کی ایک کہانی ہے،
یعنی پچھلی جو لوگ جو قوم گزرے ہیں ان کی کہانی سنا رہا ہے محمد. کلا ہرگز ایسا نہیں، بل ران علی قلوبہم بلکہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ گیا ہے. جب انسان گناہ کرتے رہتا ہے تو ان کے دل کے اوپر کیا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب انسان گناہ لگاتار کرتے رہتا ہے تو سیاہ لگتے لگتے وہ دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے. پھر جو ہے اس کے دلوں کے اوپر جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں بہت جلدی اثر نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہالت ایک ایسی گہری نیند ہے کہ جو انسان جتنی گہری نیند میں ہوگا اس کو جگانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اسی طرح جو انسان جتنی گمراہی کی طرف چلا جائے گا اس کو واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے آپ کو سال 2 سال 3 سال محنت کرنی ہوگی لگاتار، تب جا کے بندہ ہلکا سے وہاں سے کھسکے گا. تو یہ ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ کافر لوگ اس دن اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. یعنی نیک لوگ ہی صرف اللہ کا دیدار کریں گے، یعنی ان کو دیکھیں گے. دیدار کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیکھیں گے. اور جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ کے دیدار سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، یہ لوگ اللہ کا دیدار نہیں کریں گے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ اس دن ان کے جہنم کے اندر ان لوگوں کو اس دن کیا ہے داخل ہونا ہوگا. کیا ہے اس دن ان لوگوں کو کیا ہے جہنم کے اندر داخل ہونا ہوگا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے. تم مانتے نہیں تھے کہ جنت ہے کہ جہنم ہے، کون دیکھنے گیا کیا نہیں ہے. تو آج تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے اور دیکھ لو یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے. اب آگے جو ہے نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال علیین میں جمع ہوتے ہیں. کیا ہے جیسے کہ کوئی نیک لوگ انتقال ہوتا ہے تو ان کی روح کو قبض جو کرتے ہیں فرشتے، تو جب جاتا ہے آسمان پر تو تمام مقرب فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کو تمام فرشتے دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے نامہ اعمال کیسا ہے. سب آپس میں مار پیٹ کرتا ہے کہ نہیں ہم کو دیکھنے دو ہم کو دیکھنے دو. یہ صرف نیک لوگوں کے نامہ اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. جو کافر لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں تو ان کے نامہ اعمال تو سیدھے زمین کے نیچے، ساتویں زمین کے نیچے جو ہے اسے جین میں ان کو جمع کر لیا جاتا ہے علیین میں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ یہ علیین کیا ہے. تو آگے فرما رہے ہیں کہ کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. یشہدہ المقربون، جو مقرب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں. اور جب نیک بندوں کی جو روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے اور ان کا نامہ اعمال علیین میں رکھنے کے لیے لے جاتا ہے تو تمام فرشتے کیا ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کے سب فرشتہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں کیسا نیک اعمال ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہوں گے. علی الارائک ینظرون، جو آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہرے کو دیکھو گے جو جنت کے اندر رہیں گے تو جنت میں رہنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو رونق ہوگی، جو روشنی ہوگی، جو ان کا چہرہ چمکتا ہوگا تو تم ان کے چہرے سے پہچان لوگو کہ یہ نیک لوگ ہیں. ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے لباس اور چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگا ہوا ہوگا. آگے فرما رہے ہیں کہ ختامہ مسک،
اور ایسا مہر لگا ہوا ہوگا کہ جس کے اندر سے مشک کی خوشبو ہی آئے گی. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی مہر لگاتا ہے تو مہر لگانے کے بعد اس کے اندر سے ہلکی سی خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے. لیکن جنت کے اندر جس خالص شراب کے اوپر جو مہر لگا ہوا ہوگا پلیٹ پر، تو اس کی خوشبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ ہوگی. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو للچانے والے جو ہیں ان کو خوب للچائیں گے بڑھ چڑھ کر. یعنی جنتی لوگ جب پیئیں گے اسے شراب تو جہنمی لوگوں کو للچائے گا کہ دیکھو شراب پی رہے ہیں ایک مزے والی شراب، اور تم لوگ جہنم میں جلو. تو وہاں للچائے گا جنتی لوگ جہنمی کو. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر تسنیم کا پانی بھی ملایا جائے گا. شراب کے اندر ہلکا سا پانی ملا کے بھی کچھ لوگ پیتے ہیں آج کے دور میں. تو لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اس کے اندر جو تسنیم ایک درخت، یہ چشمہ ہے جو جنت کے اندر ہے، تو اس میں سے وہ پانی جو ہے شراب کے اندر ملا کے پیے گا. آگے فرما رہے ہیں کہ عین یشرب بها المقربون، اور یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جو اللہ تعالی نے صرف اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے. کیا ہے؟ جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسا چشمہ بنایا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ اجرموا مجرم ہیں، گنہگار لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا کے اندر ان پر ہنسا کرتے تھے. کافر لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیک لوگ ہوتے تھے، جو ایمان لاتے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے کہ دیکھو. اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب نیک لوگ ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو جا رہا نیک آدمی. ہوتا ہے نا کہ 4-5 لوگ اگر بیٹھے ہوئے میر حسن چوک پہ اور گھر سے 4-5 لوگ 2-3 لوگ نماز کے لیے آ رہے ہوں تو دیکھو کتنا نماز پڑھنا، آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں. تو کافی لوگ بھی ایسے اشارہ کرتے تھے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہاں سے اٹھ کر وہ کافی لوگ گھر کی طرف لوٹتا تھا تو راستے میں آپس میں ایک دوسرے سے دل لگی کرتے تھے، یعنی ہنسی مذاق کرتے تھے کہ ارے یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ گنہگار ہیں، بہت فرقہ نمازی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ وہ بہت ہر طرح کی باتیں ان کے بارے میں ہنسی مذاق کرنا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ کافی لوگ ان ایمان والوں کو دیکھتا تھا تو قالوا، وہ لوگ کہتا تھا کہ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ جو ہے یقیناً گمراہ ہیں. یعنی خود تو گمراہ پر ہے ہی ہیں، خود تو کافر ہے، لیکن کوئی اگر ایمان والا ان کے سامنے سے گزرتا تھا تو الٹا اسی کو کہتا تھا کہ یہ گمراہی کے راستے پر ہے، یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اچھا کہتا تھا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اے نبی آپ ان سے بتلا دیجئے کہ ہم نے ان کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے. یعنی اپنا دیکھو، ہم نے کسی کے اوپر کسی کے نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نیک عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، فلاں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، فلاں کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنا دیکھنا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو بس آج کا دن جو ہے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والا جو ہے آج کے دن یعنی قیامت کے دن جو ہے کافروں پر ہنسیں گے. کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو کافی لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جنت میں کیا ہے؟ آخرت کے میدان میں قیامت کے دن ایمان والے جو ہے کافر والوں پر کیا ہے؟ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون، جو آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہنس بھی رہے ہوں گے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو جو کافر لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ کچھ دنیا کے اندر کیا تھا اس کا بدلہ اللہ نے اس کو دے دیا. یعنی جتنے بھی کافر لوگ تھے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو کافر لوگ ہیں گنہگار لوگ ہیں ان کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو جو ہے جہنم کے اندر کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے. جی تو سورہ مطففین مکمل ہو چکا. خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں کبھی جو ہے کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے اور کسی کا مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.